عبادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین. ثم الصلاة والسلام علی صدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون. آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ. ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا. بلکہ اس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ، السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. بلندتر صلوات. کریم کربلا آپ تمام زائرین کا سجدہ معرفت قبول و منظور فرمائے اور آپ کو زندگی میں بار بار اور کئی بار اس سجدے کا موقع میسر فرمائے. یہاں بیٹھ کے میں کسی بھی دعا کا اس لیے قائل نہیں کہ ہم قبولیت کی معراج پہ ہیں. زائر حسین سے کوئی انسان تو دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن زائر اس معراج پہ آ کے کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا. مولا آپ کو مزید معرفت عطا فرمائے، یہ عزا آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائے، اور جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک انہیں بھی بلائے. ایام عزا یقیناً پوری دنیا میں رہنے والے ہر شیعہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دن قربت حسین میں گزرے، اور یہ مالک کا نظام ہے کہ وہ کسے کب بلانا چاہتے ہیں. تو میرے سامنے وہ خوش نصیب چہرے بیٹھے ہیں جو اس سال حسین کا انتخاب ہے. مجھے حقیر کے لیے یہ سعادت ہے کہ میں کریم کربلا کے منتخب شدہ افراد سے مخاطب ہوں. امام حسین بادشاہ نے آپ کو اس سال کے لیے منتخب کیا کہ یہ آپ دن قربت حسین میں گزارے ہیں، خیام حسینی میں گزارے ہیں. میں نوکر حقیر کوشش کروں گا ان ایام عزا میں آپ کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ آپ تک معرفت کی جہاں تک ہو سکے وہ رسائی ممکن ہو. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجوہات کو جب مورخ نے تلاش کیا اور طالب علم نے سوچا
تو ایک ہی بات سامنے آئی کہ اس شہادت اور اس قتل کی وجہ بیعت سے انکار تھا. تمہیدی مجلس سے آپ تھوڑا ساتھ دیں گے. امام حسین علیہ السلام سے اس دور کے ایک ظالم اور بدکار نے مطالبہ بیعت کیا. امام حسین نے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی. سب سے پہلے میں آپ ماتمی عزاداروں کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اکثر یہ غلط العام ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق اور بدکار تھا اور کریم کربلا اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے. آپ ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت کرتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے انکار بیعت، امام حسین نے انکار بیعت کردار یزید کی وجہ سے نہیں کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کا کردار ایسا تھا اس لیے حسین. یہ مورخ نے کشمکش میں مبتلا کر دیا، گمراہ کر دیا اس سوچ کو دیکھ کے کہ بدکار تھا، فاسق تھا. وہ یقیناً فاسق ہو، بد کردار اور بدکار تھا، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے حسین ابن علی نے انکار نہیں کیا. میں پھر اگلا جملہ کہوں گا، پھر اس کی گہرائی میں اگلی گفتگو ہو جائے گی. وہ بدبخت اللہ کے ہاتھ سے بیعت مانگ رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ خدا کا ہاتھ میری بیعت. امام وقت کا ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں ہوتا، امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ مشکل اور وزنی جملہ کہہ دیا اور ہمارے ذہنوں پہ گراں گزر رہا ہے، تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے لیتا ہوں. جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ فوراً جبریل کے پر نبی کے قدموں پہ آئے اور فرمائے ان سے کہہ دے ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یہ سوال تھا، یہ سوال تھا، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو ہم تمہید سے آئیں گے. ہم یہاں پر آئے ہیں حسین کا یوم انکار منانے کے لیے. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کے انکار میں اپنا اقرار کیا ہے. یہ وہ افراد بیٹھے ہیں جو آج بھی 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انکار حسین ابن علی ہی میں ہمارا اقرار ہے. بسم اللہ قبلہ تشریف لائیں. بسم اللہ آگے سے قبلہ مولانا محمد آصم ولایتی صاحب زیب مجلس ہوئے. امام حسین ابن علی نے انکار کیا. وہ انکار کمال تھا، کمال انکار تھا حسین. میں پڑھوں گا ہسٹری لیکن اس سے معرفت نکالوں گا. 26 رجب کو ایک دربار تھا اور اس دربار میں بلا کے ایک بدبخت نے ایک خط پڑھا. جس نے پڑھا وہ ولید تھا، وہ گورنر تھا. اس نے خط پڑھا کہ حسین ابن علی میں نہیں چاہتا، یہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مرکز سے خط آیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ جو بھی موقف اپنا اختیار کرنا چاہیں میں آپ کا موقف اس تک پہنچا دوں گا. اب وہ امام حسین سے اس کا موقف سننا چاہتا تھا. دور کون سا تھا؟ اس دور میں ذرا پیچھے واپس جائیے گا. وہ دور تھا جس نے امیر المومنین کو مدینہ نہیں رہنے دیا تھا. یہ وہ دور تھا جس میں اس سے پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ایک رسول کے بیٹے کو اسی مدینہ میں شہید کیا گیا تھا اور ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اب یہ سارا منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی. یہ وہ دور نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس نے کہا شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا، امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے. دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے. اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو وسعت دیجیے گا.
حسین کہتے تو کیا چاہتا ہے؟ اسے کہا میں چاہتا ہوں آپ اپنا موقف بتائیں میں لکھوں. قاصد سے کہا لکھ. حسین کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حسین نے اس کے قاصد کی طرف دیکھا. اب قاصد ولید کا تھا, کاتب ولید کا تھا, قلم ولید کی تھی, جواب حسین کا تھا. دشمن کا کاغذ, دشمن کا قلم, جواب حسین کا. اب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار تھے کہ حسین کیا لکھوائے گا. حسین ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ دے گا کہ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں بنی ہاشم میں سے ہوں, میں رسول سے کا بیٹا ہوں, میں اہل بیت میں سے ہوں. امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنی ابا کو اپنے دوش پہ رکھ دیا. حسین نے کہا صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں, بس اسے اتنا بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں. اللہ جانے اس میں, اللہ جانے عصمت حکمت حسین کیا تھی. حسین اسے لفظ علی کے جلال سے ڈرا رہے تھے, حکمت علی بتا رہے تھے. حسین ابن علی کا اسے صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسین جانے لگے. ولید پیچھے سے اٹھا, اس نے کہا فرزند رسول جرت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کی. اس نے مطالبہ بیعت کا کیا ہے, آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا. آپ کہتے نہیں کرتا, میں نہیں لکھ دیتا. آپ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. یہ وہ بھی جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. اس میں آپ کا موقف نہیں ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں. حسین نے کہا خط شام بھیج, وہ پتہ خود ہی چلا لے گا. جو ہی شام کے ایوانوں میں تیرا قاصد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کرتا. آواز جانے دے, کسرے شام میں یہ آواز جانے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اس کے باپ نے علی کو جھکانا چاہا, اس کے باپ نے علی کو کمزور کرنا چاہا. جواب شام بھیج تاکہ شام والوں کو پتا چلے علی تھا نہیں, علی ہے. انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا. یہ کہنے کے بعد امام حسین ابن علی نے پھر وہ جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کا جھومر ہے. سیدزادے کی زبان پہ وہ جملہ پہلے آ گیا. فرمایا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں. اب یہاں پر خطابت تو منوائی نہیں جا سکتی, یہاں تو اپنی خیرات لینی ہے. ہم نے کاسا پھیلانا ہے. کریم کربلا کے روبرو اور سخی عباس کے دہلیز میں بیٹھ کے کوئی خطابت کا جوہر دکھائے. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ صاحب منبر سلونی کے وارث ہیں. کریم کربلا نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب سارے ہم ظاہر ہیں اپنے شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کر کے کہیں مالک جملے کا عرفان عطا کیجئے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً حسین کی ذری سے آواز آئے گی کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا نہیں تھا, جس سے مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا. اگر میں کہتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو قیامت تک کے لیے مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی. نہیں 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 نہیں, آپ چند لمحے پیچھے رہے میری بات سے. اگر امام حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, آج جھوٹا اور بد کردار مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں بیعت کی تھی, علی نے بھی کر لی تھی, حسن نے بھی کر لی تھی, رضا نے بھی کر لی تھی. تو میں اس سے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب کون ہے حسین جیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے ایک ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں, یہ سارے کے سارے حسن ہے, یہ سارے کے سارے حسین ہے. اس کا مطلب ہے جو حسین سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے, جو علی سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے, جو رضا سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے. تو پھر صرف ایک یزید پہ لعنت نہیں ہے, ہر یزید پہ لعنت. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے.
या हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मतवज्जे साहब बात कीजिए, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, ये कह के हुसैन इब्न अली दरबार से चले। लेकिन ये थी इनकार की इब्तदा। इससे पहले इनकार हुआ, लेकिन ये जुर्रत इनकार सिर्फ हुसैन के हिस्से में आई। इससे पहले ये इनकार सबसे पहले मक्का में खड़े होकर रसूल ने कहा था, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के। मक्का वालों के लिए अल्लाह मानना मुश्किल नहीं था, नहीं कहना मुश्किल था। मक्का वालों के लिए अल्लाह मानना मुश्किल तो था ही नहीं। एक एक कबीला इतने इतने बुत मान रहा था। वहां ये नहीं था कि वो इतने पक्के थे अपने अकीदे में कि वो किसी और को अल्लाह नहीं मानते थे। वहां हर मौसम में खुदा तब्दील होता था। उलमा कराम तशरीफ फरमाए, हर कबीले का अपना बुत था। तहजीब अरब पढ़ के देखें, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ के देखें, 360 कबाइल थे अरब के, अमीर गरीब, हर कबीले का अपना बुत। और कोई कबीला अपना बुत दूसरे कबीले को पूजने नहीं देता था। और इन्होंने जो अपने मरकज में चुन के बुत थे, लात, मन्नात और उज़्ज़ा, 2 बुत थे और एक बुतनी थी। मैं इस्लाम की तारीख आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। ये इन्होंने खाना काबा की दीवारों के बाहर लटकाए हुए थे कि ये वो हैं जिनको सब पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पे आओ तो इन खुदाओं की पूजा हो सकती है, वरना हर कोई अपना अपना खुदा पूछ रहा था। उन लोगों के दरमियान रसूल ने खड़े होकर ये नहीं कहा अल्लाह मानो, फरमाया पहले ला कहो, पहले कहो नहीं है कोई। उन्होंने आपस में कहा, देख हम तुझे सादिक मानते हैं, तुझे अमीन मानते हैं, हमने तुझे सारी जिंदगी अरब में अपने दरमियान देखा है, हम बड़े तेरे कायल हैं। तू खुदा मनवाना चाहता है तो तेरा खुदा मानने में हमें कोई मुजायका नहीं है, हम तेरा खुदा मान लेंगे। हमें खुदा मानने में परेशानी इसलिए नहीं है कि हम इतने ज्यादा खुदाओं को मान रहे हैं और तेरा तो नजर भी नहीं आता। उसके लिए कोई लहदा बुत नहीं बनाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे कि ये नया खुदा कहां से आया। तो जहां इतने खुदाओं को मान रहे हैं वहां तेरे खुदा को भी मान लेंगे। ज़हन हाजिर रखिएगा, मैं बात करूंगा भी और करूंगा भी नहीं। हम तेरा खुदा मान लेंगे, लेकिन तू सिर्फ ये ला कहना छोड़ दे, ये ना कह कि कोई और नहीं है। रसूल ने कहा मैं तुम्हें दलील देता हूं, ये जिनको खुदा बना के बैठे हो ना, ये कोई खुदा नहीं है, ये तुम्हारे हाथों के बुत हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका पता है कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है। बाप दादा इन्हें ही पूछते थे। हम कुंबा परवर लोग हैं, हम खानदान परस्त लोग हैं। यहां के 7वीं नस्ल पे आके अपने पिछली सारी नस्ल को गलत कहते हैं। हमारे बाप दादा इन्हें पूछते थे, वो अपने खुदाओं से मुखलस नहीं थे। बाप दादा की इज्जत प्यारी थी। आज भी बड़े लोग यही सोच के हक की तरफ नहीं आते कि बाप दादा नहीं पढ़ते थे। मार्फत तो किसी भी लम्हे आ सकते, बाप दादा नहीं मानते। मतवज्जे बात की जानो। उन्होंने कहा हम तेरा खुदा मान लेंगे, लेकिन इन खुदाओं को बुरा ना कहवा, इन खुदाओं को न चलवा। हमारे बाप दादा इन्हें पूछ रहे थे। रसूल ने कहा नहीं, पहले ला कहना पड़ेगा, पहले तुम्हें कहना पड़ेगा ला। उन्होंने कहा फिर हम ये करेंगे तो सिर्फ एक कबीला तो नहीं है, हर एक अपना अपना बुत है। तो उन तमाम कबाइल ने आपस में मीटिंग की। उन्होंने कहा देखें अगर छोड़ना तो भी सब छोड़े।
یہ نہ ہو کہ ایک قبیلہ اپنا بت چھوڑ دے اور دوسرا کہ ہم تو مانیں گے. تو یہ رسول کا جو پورا عرب دشمن ہوا تھا وہ دشمن اس لیے ہوا تھا اللہ ماننے کی وجہ سے نہیں. چلے میں لفظ اچھا کروں گا، بہتر کروں گا، پھر آپ کی داد بھی اور دعا بھی حاصل کروں گا. وہ سچا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے، جھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف. وہ اس لیے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم تیرا اللہ نہیں مانیں گے، وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. مثال دیو آپ نے کہا اگر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سچے کے مقابلے پہ لاؤ. یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے، قرآن ہے، تمہاری مدد کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے، یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے. انہوں نے کہا اب ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے. کون سا مکہ جہاں رسول کے باپ دادا کی محنت تھی. یہ مکہ کو مکہ کس نے کیا تھا؟ اس میں حضرت ابراہیم کی محنت تھی، رسول کے خاندان کی محنت تھی. سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا. اس نبی نے اپنے آباء و اجداد کی پوری محنت نظروں کے سامنے تھی. میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہوں، پورے اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم سے لے کے رسول تک کی محنت رسول کی آنکھوں کے سامنے تھی. رسول کو پتا تھا کہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے ہیں، ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے، ان سب کو آباد ہم نے کی ہے. آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے. رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے. رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا. آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا. دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے، کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں، ان سے مل جل کے رہیں. رسالت مآب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا، یہ اسلام کا آغاز تھا. فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا، جھوٹے پہ تبرہ کرنا بھی موقف. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقابلے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں؟ اسلام پہ ہے ہی نہیں. فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا، پتھر کھا لوں گا، کانٹے برداشت کروں گا. ہمت تھی کسی کی؟ ابو طالب کا بیٹا ہو، عبداللہ کا لال ہو، بانی ہو اسلام کا اور مکے کا، بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو، دیوانہ اور مجنون کہا گیا نبی کو. کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں، جھوٹوں پہ تبرہ کی وجہ سے. فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو، جتنے پتھر مارنے ہیں مارو، شہر سے نکال دو، بے گھر کر دو، گھاٹی میں رہ لوں گا، غار میں رہ لوں گا، لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانوں گا. یہ تھا اسلام کا فلسفہ. آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یا بت رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے، زندہ تو رہنا چاہیے. انکار کیا لیکن جرأت نہیں تھی. یہ انکار گنا ہی نہیں گیا، اسے اللہ نے انکار نہیں گنا. پر یہ کوئی انکار نہیں ہے. آج تک امام سے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اسم کی یا معنی کی. میں امام کا فرما، امام صادق کا فرما. امام فرماتے جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. فرمایا پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو معنی کی عبادت کرتا ہے. فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں.
وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے، وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں۔ اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو۔ جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا، اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا۔ اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے۔ میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے۔ تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا۔ جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی۔ تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ معنی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی معنی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے پھر اللہ کا معنی کیا؟ فرمایا نہ معنی اللہ، ہم اللہ کا معنی ہے۔ ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو، تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں، پھر اللہ کی عبادت۔ بات قریب ہوئی۔ اب ان کا انکار جو ہے، کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں، اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو۔ انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا۔ آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا۔ امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو، انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے۔ چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے، علی نے انکار چھپا کے رکھا۔ امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا۔ حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے، پہلے انکار کرتے۔ میں اختیار پڑھنے لگا اس کریم کا، اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں۔ حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں۔ ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا؟ مجھے اس شہنشاہ کی قسم، حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ نہیں، حسین نے لوگ نے اکٹھے کیے۔ حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو۔ اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے۔ کس میں جرت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے۔ بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں۔ امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے، کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، ہزاروں کا رش آ گیا۔ کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے۔ حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں۔ کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے۔ نہیں، میں لفظ اچھا کرتا ہوں، کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے۔ یہ تھی نظر امام۔ حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے، حسین چاہتے تھے سعید کربلا آئے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا آئے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسجا کربلا آئے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا آئے۔ اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے۔ جب حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی، طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے۔
جب امام حسین فہرست مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں. حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی ہے. فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا. حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں. یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں. امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں. مرضی سے منتخب کیے. کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے. مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا. جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی. جنگ نہیں. حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے. انکار ایسے ہوتا ہے. حسین نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ. اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی. حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے. ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے. ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں. یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ. چراغ ہدایت چل رہا تھا. جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا. حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے. فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا. یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکے، لشکر اتار لیا. پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشت بلا، اور نام کرب و بلا. میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا. اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے. حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو. لشکر اتار لیا. اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے. مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی. نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے. حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے. اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں. حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے، تعداد پوری کر رہے تھے. جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا. لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا. جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے. رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ حکمت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے. تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا. پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا. مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین. اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دوڑائی، لاکھوں میں سے ایک نکالا. لعنت اللہ میں سے ایک کو علیہ السلام کیا.
حسین ابن علی نے اپنے لشکر میں رکھا اور حسین ابن علی نے کہا اب تعداد پوری ہو چکی ہے. حسین نے کہا کہ جو میں لے کے آیا تھا انہوں نے نہیں کہنی ہے, یہ نہیں قیامت تک چلنی ہے, یہ نہیں میں نے توحید سے لی تھی اور نبیوں سے چلتی چلتی حسین تک پہنچی ہے. آج کے بعد پھر میں نے اس نہیں کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہے. تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں ان میں نہیں کہنے کا حوصلہ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. حسین ابن علی نے ان کا انتخاب کیا, حسین ابن علی نے ان کا امتحان لیا. حسین ابن علی نے ان کے سامنے کہا دیکھو وہ 9 لاکھ کا لشکر ہے. انہوں نے کہا نہیں. فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے. فرمایا نہیں. حسین ابن علی انہیں صبح سے لے کے شام تک دیکھتے رہے. یہ جان کے لیے, یہ عزت کے لیے, یہ گھر کے لیے, یہ بچوں کے لیے, یہ خاندان کے لیے شاید نہیں چھوڑ دیں. وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. حسین نے انہیں 3 دن بھوکا رکھا. ان کے چہرے پہ بھوک آئی, انہوں نے پھر بھی نہیں نہ چھوڑی. 3 دن کے لیے پیاس آئی, پیاس سے ہون تھے لیکن نہیں نہ چھوڑی. لفظ بڑا معتبر اور بڑا ادب سے بھر کے کہنے لگا ہوں. دریا للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے لشکر کو دیکھتا رہا. دریا موجیں مار مار کے حسین کے پیاسوں کو دیکھتا رہا. دریائے فرات کی خواہش تھی کہ کوئی حسین کا نوکر مجھے دیکھے, لیکن حسین کے ساتھیوں نے فرات کو دیکھا ہی نہیں تھا, کیونکہ جو حسین کو دیکھ لے ان آنکھوں میں پھر فرات کی پیاس کیسی آنی تھی. وہ صرف حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. فرات کی موجیں شور کرتی رہی, لشکروں کا شور آتا رہا, موت کربلا میں رقص کرتی رہی, ابلیس اپنی پوری طاقتوں کو نچاتا رہا. شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں, شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں. میں حسین سے تو نہیں لے سکتا, لیکن شاید حسین کے نوکروں سے نہیں چھین لوں. لیکن حسین کے نوکروں نے شب عاشور تک بھوک, پیاس, لشکر, خوف, خطرہ سب کچھ برداشت کیا. ادھر سے لشکر, ادھر سے لشکر, ادھر سے تلواریں, ادھر سے تیر, چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے, لیکن مطمئن ہو کے حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے. نہ ان میں سے کسی نے حسین سے پانی مانگا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے, عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے جملہ کہنے لگا ہوں, میں قیامت تک زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں. آج تک تمہیں صرف اور صرف منبر سے یہی بتایا گیا کہ یزید کے لشکر نے حسین کے نوکروں میں پانی بند کیا تھا. مجھے حسین کے دروازے کی قسم ہے, حسین کے نوکروں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا. انہوں نے حسین سے بھی نہیں کہا یا حسین ہمیں پانی لا دے, اے حسین ہمارے ہونٹوں پہ پیاس ہے. جب حسین نے کہا یہ پیاس سے نہیں بدلے, یہ بھوک سے نہیں بدلے, یہ خوف سے نہیں بدلے. حسین جانتا تھا, حسین فطرت انسانیت کو جاننے والا تھا, حسین امام وقت تھا. حسین جانتے تھے انسان کی فطرت میں تو آخری خواہش ہوتی ہے, جب انسان اتنی سارے عبور کرتا ہے تو ایک خواہش جنت کی ہوتی ہے. حسین نے شب عاشور خیموں میں بند کیا. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں. یہ کائنات میں پہلے اور آخری لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. ہر نبی کا امتی نبی سے کہتا رہا مجھے جنت لے کے دے, اور یہاں خود جنت کا وارث کہہ رہا تھا دے رہا ہوں. جنت تڑپ رہی تھی یہ مجھے قبول کرے. حسین کے ساتھیوں نے کہا نہیں. کس نے کہا ہے کہ جنت کا لالچ ہے؟ جب یہ جنت سے بھی نہیں بکے حسین مطمئن ہو گئے. اب حسین کے چہرے پہ اطمینان آیا. اب یہاں جملہ ہے جو تاریخ میں اس جملے کی میں نے معرفت کے لیے اتنی بڑی تقریر کی. اب حسین کی آنکھوں میں اطمینان آیا اور روضہ رسول کی طرف منہ کرے, مبارک ہو نانا, مجھے وہ ملے جو تجھے بھی نہیں ملے. یہ دیکھ, یہ جنت سے بھی نہیں جا رہا ہے. اب حسین کو خبر ہو گئی کہ اب میری انکار کی فصل تیار ہو گئی. حسین نے صرف بنی ہاشم کو انکار کا سلیقہ نہیں دیا, حسین نے نوکروں کو دیا. پھر حسین ابن علی نے چاہا کہ اب یہ انکار صرف میرے خیمے تک محدود نہ رہے, اس انکار کو میں نے قیامت تک لے کے چلنا ہے. پوری مجلس عرفانیات کے ماحول میں پڑی گئی. حسین نے چراغ بجھا کے 72 کو قیامت تک کے اثرات دکھائے کہ یہ تمہارا انکار کہاں کہاں تک جائے گا. آج وہ انکار تمہارے پاس ہے.
ये जो मेरे सामने बैठे हो, तुम करबला में बैठे हो, मैं पहला तोहफा तुम्हें करबला का दे रहा हूं, तुम्हें हुसैन ने इनकार दिया है। इनकार कहने का जुर्रत, ये सलीका जो किसी के पास नहीं है, तुम्हें सिर्फ हुसैन ने दिया है। ये काम जो नबी ना कर सके, ये हुसैन अपने नौकरों से क्यों करवा रहा है? अगर आप कहें कि ये नहीं हमारे पास कैसे है, तो अगला जुमला पढ़ूंगा और नहीं तुम्हारे सीनों को चीर के निकल के तुम्हारी जबानों पे आएगी। हुसैन इब्ने अली ने चाहा कि शब अशूर चराग बुझ गया, सुबह अशूर का सूरज तलू हुआ, कायनात ने पहली बार देखा। हुसैन ने अपने 72 को लाखों से टकरा दिया। 72 लाखों के सामने आके नहीं नहीं कह के कटते रहे, नहीं कह के मरते रहे, नहीं कह के जाने देते रहे। वो कोशिश कर रहे थे जब ये 72 खत्म हो जाएंगे फिर नहीं कौन कहेगा, फिर सारे हाँ वाले होंगे, फिर क्यामत तक के लिए उम्वी राज होगा, फिर क्यामत तक के लिए अबलीस ही का राज होगा। अब कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमने नहीं को हमेशा के लिए कुचल दिया। ये सुबह से लेके असरे अशूर तक कोशिश करते रहे, नहीं वाले मर जाएं, नहीं वाले कट जाएं, नहीं वाले खत्म हो जाएं। इधर असरे अशूर होने से पहले हुसैन ने करबला की रेत उठाई, रेत उठा के हुसैन ने कायनात में बखेरी। जब वो कायनात में बखेरी तो उस करबला की खाक का एक एक जर्रा तुम्हारे रूहों के अंदर उतर गया, तुम्हारे जमीर के अंदर आ गया, तुम्हारे खमीर के अंदर आ गया। हुसैन ने क़यामत तक के लिए अपने अज़ादारों, अपने मातमियों को उस करबला की रेत में नहीं लपेट के नजर में दे दी, न्याज में दे दी, तबर्रुख में दे दी। आज तुम्हारे अंदर वो नहीं है तो मुझसे सवाल करो वो नहीं कहां है। आज तुम्हें कोई कहेगा मजलिस छोड़ दो, तुम कहते हो नहीं छोड़ेंगे। हुसैन छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। मातम छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। जंजीर जनी छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। अलीगढ़ वलीउल्लाह छोड़ दो, नहीं। ये जो नहीं आई है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें हुसैन ने दी है। मैंने अभी तुम्हारे सामने पढ़ा कि हुसैन ने ख़याम हुसैनी में जन्नत की कीमत बताई थी। लो मैं जन्नत की कीमत तुम्हें बताने लगा हूं। तुम्हें करबला की खाक की कसम उठे मजमे से कोई एक बंदा जो जन्नत के लालच में करबला आया हो। इससे 1 महीने पहले हज हुआ था, अल्लाह के घर में लोग गए थे जन्नत के लालच में। जाओ करबला की गलियों में किसी बच्चे का हाथ पकड़ के पूछो क्यों आया है, वो एक ही जवाब देता, हुसैन की मां को राजी करने के। वो जो जन्नत की ख्वाहिश हुसैन ने शब अशूर खत्म की थी, वो आज भी खत्म है। हम मजल से करवाते हैं, किसी को जन्नत का लालच नहीं। हल्के में खड़े हुए मातमी का हाथ पकड़ के पूछ, तू जो सीना सुर्ख कर रहा है जन्नत के लिए? जंजीर जन से पूछ, शिया कौम के बच्चों से पूछ, शिया कौम की बहनों बेटियों से पूछ, जन्नत का लालच है ही नहीं। हुसैन ने जन्नत के लालच को खत्म कर दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जन्नत तमन्ना थी लोगों की, 61 हिजरी के बाद अब जन्नत तमन्ना करती है हुसैन के नौकर। मैं आने वाली मजलिसों में तुम्हारा मजलिस में बैठने का राज पढ़ूंगा। जब तुम गरीब की मजलिस में आते हो तो अर्श पे बैठे फरिश्ते खुदा से कहते हैं, हमारी सारी इबादत ले ले, एक बार फर्श पे जाके हुसैन को रोने। अब मुझसे पूछो, ये जो मिट्टी पे बैठ के रो रहे हो, इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि रसूल ने पूरे इस्लाम की इबादत में कहीं नहीं बताया तुम ये इबादत करो हम आएंगे। वाहद एक ही मजलिस शबीर और अज़ाए हुसैन है, कोई और आए ना आए, नबी की बेटी जरूरत है। जहां तुम बैठे हो यहां 1.25 लाख अंबिया हुसैन को रो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से ये रवायत पढ़ी है। तुम जाते हो, अभी मजलिस खत्म होगी, आप जाएंगे इमाम हुसैन की ज़रीब ज़ियारत करने के लिए। कुबाए हुसैन के नीचे जब खड़े हो ना, तो मासूम फरमाते हैं कि जितनी मखलूकात चीख चीख के हुसैन को रो रही है, अगर हम ज़ाहिर हुसैन को सुनने की ताकत दे दे तो तुम्हारा दिल फट जाए। 70,000 मलाइका की सिर्फ एक ही ड्यूटी है, सिर्फ चीखे मार मार के हुसैन को रो रहे। कुबाए हुसैन के नीचे मलाइका की चीखों की आवाजें हैं, नबियों के चीखों की आवाजें हैं।
یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو. تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو. اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خاک کی قسم ہے یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے نالین بھی اتارتا ہے, سر سے امامہ بھی اتارتا ہے. روتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوتا. او میرا مظلوم بابا, کاش میں 1400 سال پہلے ہوتا. میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا. حل من ذاب یذب احمد رسول. سادات و غیر سادات, میں نے تمہیں بتایا کہ جنت سستی کی ہے. اس دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اب حسین نے جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے. اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی؟ ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے. یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی ہے. کتنی سستی کر کے بیچی ہے. حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی, راتوں کی عبادت نہیں مانگی. اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب. حسین نے کہا ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آ گیا. میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا. تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے. جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی؟ اکبر کا جگر دیا تھا, عباس کے بازو دیے تھے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے تھے, اور محمد کے جنازے اٹھائے تھے. جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے در دیے تھے, زینب کی چادر دی تھی, کلثوم کی رضا دی تھی. کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تاجر نے. ایسے رونا کہ پہلے پرسوں میں بقیہ والی بی بی راضی ہو جائے. ذہنوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو, تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر پہ جائے, تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر پہ جائے. حسین کو خبر ہو کہ میرے عاشق آئے ہیں مجھے رونے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے لوگ. دنیا کا دستور ہے, کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں. جتنی رشتہ داری ہوتی ہے, رشتہ داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنازے میں چلے جائے, رشتہ داری زیادہ ہو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں بنے گا, تالے لگاؤ پورا گھر چلتے. کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان. دور دور سے سفر کر کے بہنیں بیٹیاں لے کے آ گئے ہو حسین کے شہر میں. اچھا حسین کے ماتمیاں بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا. تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں عاشور کرنے, کربلا جا رہے ہیں ماتم کرنے, کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے تھے حسین کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہو اس کا اٹھایا ہی کسی نے نہیں تھا. انہی جنگل میں 3 دن بغیر کفن کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لال دفنا دو. یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی؟ کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزادار میرے شہر کی مٹی کو چومے. میرے مولا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے؟ مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے.
نجف کی مٹی شفا نہیں بنی، مشہد کی شفا نہیں بنی، سامرا و کاظمین کی شفا نہیں بنی، حتی مدینے میں تیرا نانا ہے، مدینے کی مٹی شفا نہیں بنی۔ اب یہ راز کربلا میں بیٹھ کے لے کے جانا، حسین تیرے شہر کی مٹی شفا کیوں بن گئی ہے؟ اب میں فلسفہ بتاؤں کہ تم قیامت تک کے لیے حسین کی کربلا کی خاک کو چومتے کیوں ہو؟ خاک شفا کیوں بنی ہے؟ جب 3 دن تک زہرا روتی رہی کہ کوئی میرا لال دفنا دے، یہ کربلا کی خاک اٹھی، حسین کے بدن پہ آنے شروع ہوئی، حسین کے بدن پہ کربلا کی مٹی نے، جب کربلا کی مٹی نے حسین کے بدن کو ڈھانپا، بقیے والی بی بی تڑپی، رو کے کربلا کی مٹی کو اٹھا کے سہرا نے چوما، رو کے کبھی جا کربلا کی خاک سہرا وعدہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے میرے حسین کے ماتمی تجھے بوسے دیں گے، تجھ پہ سجدے کریں گے۔ تو نے میرے حسین کا بدن ڈھانپ دیا، تو نے میرے لال کا بدن ڈھانپ دیا۔ بس کربلا میں بیٹھے ہو، آج سے عشرے کی ابتدا ہو گئی، ہو گیا چاند محرم کا کربلا میں۔ کل سے روانگی کے مضامین پڑھیں گے، پھر شہادتیں پڑھیں گے، جتنی ہو سکتا ہو کوشش کروں گا کہ تمہارے رونے کے اسباب ہوں۔ تم نے چاند کربلا میں دیکھا، بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا۔ یہ چاند جنگل میں ایک بہن نے دیکھا تھا، ایک بھائی نے دیکھا تھا، چند قدم کے فاصلے پہ، تھوڑا فاصلے پہ تھا کربلا کا نواب۔ کربلا سے 2 دن کی مسافت رہ گئی تھی اس دھرتی کی، حسین کے سفر سے 2 دن کی مسافت میں پہنچا تھا کربلا کا کریم۔ یا عباس کہتے ہیں چلتے ہوئے قافلے سے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، گھوڑے کا رخ موڑ کے حسین قافلے سے جدا ہوئے۔ حسین نے قافلے سے جدا ہو کے محرم کے چاند کو آسمان پہ دیکھا، حسین نے سر سے امامہ اتار کے کہا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون کی آواز عباس کے کانوں میں پڑی۔ عباس کا ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ، ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ، رو کے گلے شریعت کا وارث آیت وہ پڑی ہے جو موت میں پڑھی جاتی ہے، مولا مجھے بتا کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ حسین رو کے تھے عباس میرے گلے میں باہیں ڈال، عباس ہم ایک دوسرے کو موت کی بشارت دیتے ہیں۔ عباس رو کے کہتا کس کی موت ہے؟ فرمایا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، محمد کا بیٹا جب حسین کا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، یہ چاند میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ حسین نے جب کہا میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے، اور عباس کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ماتمیوں، عباس قدموں میں گر کے کہتا آہستہ بول زینب سن رہی ہے، آہستہ بول تیری سکینہ سن رہی ہے، ایسے نہ ہو تیری زینب کے کاموں میں تیری شہادت کی خبر چلی جائے۔ ادھر عباس کا جملہ کہنا تو فضا کی آواز ہے عباس مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی، مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی ہے۔ عباس گھوڑا دوڑا کے وہاں آئے جہاں عالیہ کا محمل تھا۔ عباس نے ایسے سلام کیا جیسے مدینے میں عالیہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ عباس کی آواز ہے بی بی کیوں بلایا ہے؟ رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی محرم کا چاند دیکھ رہا ہے۔ رو کے کہتی میرے چاند کو گئے میرے محمل کے قریب آ جا۔ آواز آئی ہے بی بی چند قدم کے فاصلے پہ حسین کھڑے ہیں۔ رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے مجھے اس جنگل میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رو کے آوازیں دے دے کے گہری اجڑ گئی زہرا، جنگلوں میں آ گئے میری اولاد۔ یہ چاند علی کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا، بس چاند سنو، محرم کا چاند سننا۔ علی کی بیٹی نے محمل میں دیکھا، حسین نے عباس کے ساتھ دیکھا، مسلم کی بیٹیوں نے روتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے تڑپتے ہوئے دیکھا، سغرا نے مدینے میں دیکھا۔ قبر محمد پہ منت کا چراغ جلا رہی تھی جب محرم کا چاند طلوع ہوا۔ محرم کے چاند کو دیکھ کے نانا کی قبر پہ مور رکھ کے کہتی میرے اکبر کی خیر ہو۔ پھر اس کے بعد آل محمد کے گھر کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ محرم کا چاند سیدوں نے تڑپ تڑپ کے دیکھا ہے۔
آخری 1 منٹ کی روایت سنو اور آج کی مجلس کا اختتام ہو. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی. ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں محرم تو نہیں ہو گیا. ایک وہ روایت پڑھوں گا جو روایت کم پڑھی جاتی ہے. اسے محرم کے چاند کی روایت سمجھنا. اگر قبر حسین پہ جاؤ تو حسین کی زری پہ جا کے اس روایت کو ذہن میں رکھنا. مدینے میں ایک شخص تھا, نام اس کا یحییٰ تھا. نئی اس نے مدینے میں دکان کھولی تھی. محرم کا چاند طلوع ہوا. یحییٰ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا. جب میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا میں ڈر گیا کہ اللہ جانے مدینے میں کیا ہو گیا ہے. اس لیے میں نے جلدی اپنی دکان کا دروازہ بند کیا. میں نے ایک دوڑتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اس نے دوڑتے ہوئے تجھے نہیں کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو. کہنے لگا محلہ بنی ہاشم جا رہے ہیں. جعفر صادق کی حویلی میں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہتا میں بھی لوگوں کے رش میں ساتھ مل گیا. وہ کہتا میں نے پہلی بار مدینے میں یہ چاند دیکھا تھا. میں جب بھی محرم کا چاند دیکھتا تھا اپنے وطن میں دیکھتا تھا. اس نے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا جعفر صادق کی حویلی کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا. لوگ رو رہے تھے, لوگ ماتم کر رہے تھے. وہ کہتا میں لوگوں سے رستہ لیتا جعفر صادق کے دروازے تک پہنچ گیا. میرے ذہن میں آیا بیٹھا ہوگا امام مصلی پہ, بیٹھا ہوگا زہرا کا بیٹا مسعود پہ, آئے ہوگے لوگ پرسہ دینے. اب جو کربلا میں بیٹھے طرف کے جملہ سننا. یحییٰ کہتا جب میں جعفر صادق کی حویلی میں گیا میں نے ایک شخص کو ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا. ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. میں نے 7 کھڑے بندے سے پوچھا یہ کون ہے. وہ رو کے یہی تو امام جعفر صادق ہے. وہ کہتا میں نے کہا میں نے امام کو اس حالت میں پہلی بار دیکھا ہے. زہرا کا بیٹا مٹی پہ کیوں گر رہا ہے. وہ کہتا امام کے چہرے پر ریت تھی. چاند کی طرف انگلی کر کے کہہ رہے تھے وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی, جس نے حمالے محمد کو غریب کر دیا. ماتم حسین. او قیدی کہتا ہے کوئی, او قیدی کہتا